لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ نماز فجر کے بعد سورۃ کوثر اس طرح پڑھ لو، صرف ایک دن کا وظیفہ، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو آزما لو۔ آج ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے، گھر میں بڑے بڑے مسائل ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، میرا یقین مانیں، آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق و دولت کا یہ مجرب وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے اس ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا جو وظیفہ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ جب فجر کی نماز پڑھ لیں، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے فوراً بعد ہی وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے نمبر پر فجر ادا کرنی ہے، پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج یہ عمل کرنا، کسی بھی دن آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر میں یا باہر فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کا وہاں دل چاہتا ہے تو وہاں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ لیں۔ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ چند منٹ لگیں گے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سے ایسے وظائف، بہت سے ایسے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فجر کی نماز سکون سے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیریں، چاہے تو اس وقت کر لیں یا تھوڑی دیر کے بعد کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت سکون سے عمل کر لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ نے سورۃ کوثر کا بڑا ہی مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو آپ لوگ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ یہ اسم مبارک یا باسط ہے جو کہ صرف ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ دوبارہ آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب
سے پڑھنے کے فوراً بعد آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، تو اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجئے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر ملیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے، جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی طرف کو قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.